اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کے اس ظاہری جہاں کے علاوہ اور بھی بہت سے تخلیق کردہ جہاں ہیں جو کہ حضرت انسان کی محدود عقل و شعور سے بالا تر ہیں، یعنی غیبی دنیا، جس میں جہاں ملائکہ ہر پل مختلف امور کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ عز و جل کا حکم بجا لا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہیں دوسری جانب شیاطین جو جن و انس دونوں میں موجود ہیں ابلیس کا مشن نبھانے میں سرگرم عمل ہیں۔ لہٰذا اسی مشن میں سے ایک مشن جادو ہے، جسے زمانہ قدیم سے آج تک کے باسیوں نے اپنی جہالت کے سبب عروج تک پہنچا رکھا ہے۔ Wanna play hide and clap? جبکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا جادو کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جادو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ جادو ایک آزمائشی عمل ہے جس کے پس منظر پر اگر بات کریں تو اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب دنیا کے اندر اور خاص کر شہر بابل میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا، تو اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر کچھ جاہل یہودیوں کو اس کی حقیقت انبیاء کرام کے معجزات کی طرح لگنے لگی، اور کچھ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھا جانے لگا، جبکہ کچھ یہودی لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اسے سیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسان کا روپ دھار کر اسی جادو کے علم کے ہمراہ بھیجا، تاکہ وہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی حقیقت کے بارے میں اطلاع دیں اور لوگ جادوگروں کی پوجا پاٹ سے اجتناب کریں۔ لیکن جب یہودیوں کو ان فرشتوں کی بابل میں آمد سے متعلق علم ہوا تو فوراً جادو سیکھنے کے لیے ان کی طرف دوڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے ان کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو، پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے انہیں پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ہجوم لگے رہتے، اور بجائے ان انسان نما فرشتوں کا کہنا ماننے کے الٹا ان سے یہ علم سیکھنے کی ضد کرتے۔ لہٰذا اسی ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ لیکن ناظرین اکرام، اس نصیحت اور تنبیہ کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑ جاتے اور ایسے ایسے مطالبے کرتے جو معاشرتی طور پر اخلاقی برائیوں کی جڑ تھے۔ ناظرین محترم، جادو کا علم سیکھنے اور سکھانے پر ایسی وعید کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، یعنی دراصل جادوگر جادو کی چالیں جنوں سے اخذ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ جادوگر خود بھی شیاطین کی ہی ایک قسم ہے،
اور اپنی نفسی قوت کے ساتھ ساتھ جنات سے اسی جادو کے لیے مدد لیتے ہیں۔ لہٰذا جادوگر لوگ شیاطین اور جنوں سے تعلقات استوار کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ان سے کچھ کام کروا لیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے وہ سامنے والے کے حواس عارضی طور پر معطل کر کے اس کے ذہن پر اپنی مرضی کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس عمل میں ان جادوگروں کو بہت سے شرکیہ اور غلیظ کام کرنے پڑتے ہیں اور شیاطین سے مدد مانگنا پڑتی ہے، جس کے باعث ان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ غرض جادو شیاطین اور جادوگروں کے درمیان ہونے والی ایک بزنس ڈیل کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ اس بات میں ادنا سا بھی تردد نہیں کہ جن کے پاس طاقت کا ذخیرہ جادوگروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جنوں کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتوں سے نوازا ہوتا ہے جس کا ذکر ہمیں ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ قسم ہوتی ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ جبکہ ان کی ایک خاصیت قرآن مجید کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ مخلوق آگ سے تخلیق کی گئی ہے، جس کے باعث وہ عام حالات میں انسانی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطانی جنوں کو جادوگروں سے ایسا کیا فائدہ ملتا ہے جو وہ ان کی ہر طرح سے معاونت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں نہ تو ان کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مال و دولت کی، اور نہ ہی ایسی کسی چیز کی۔ تو ناظرین اکرام سن لیجئے، کوئی بھی جادو بغیر شرک کیے نہیں ہوتا۔ مطلب جادو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جادوگر بننے کے لیے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ گندگی اور غلاظت کھانا ہے۔ جب تک غلاظت اور گندگی نہ کھائی جائے وہ جادوگر نہیں بن سکتا۔ لہٰذا جادو سیکھنے کے شوق میں نماز اور قرآن سے اپنا ناطہ توڑ کر ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہنا ان شیطان جنوں کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ اور جو جنتر منتر شیطان جادوگروں کو وظیفے کے طور پر بتاتا ہے، اس میں ایسے الفاظ شامل ہوتے ہیں جس سے شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی جادوگر انجانے میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ خالصتاً شرک اور کفر ہوتا ہے، جسے کرنے کے بعد شیطان ابلیس اس جادوگر سے اس قدر زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے چمچوں اور چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جس چیز کی یہ بندہ خواہش کرتا ہے اسے جلد از جلد پوری کر دو۔ پھر وہ شیطانی چیلے اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے چیلے اس کے پاس چھوڑنے کے بعد وہی شیطانی چیلے اس جادوگر سے ایک خاص قسم کا معاہدہ طے کرتے ہیں، جس میں اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس معاہدے کے تحت شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی اگلی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جادوگر ان چھوٹے چیلوں کی مدد سے ہر وہ جائز اور ناجائز کام کرواتا ہے جس کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوستو، جادوگر اور شیطان کے درمیان یہی وہ بزنس ڈیل ہوتی ہے جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ یہی وہ فوائد ہیں جو شیطان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جادوگر شیاطین جنات کے ساتھ مل کر انسانی نفوس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بغض، عداوت، رنجش اور غصے جیسے تباہ کن جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ جادوگر کو اس لت میں اندھا کر دیتے ہیں تو شیطان اسے مزید کوئی جادوئی علم دینے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ جادوگر اس کی منتیں کرنے لگتا ہے کہ اسے مزید جادوئی طاقت سے نوازا جائے۔ تو شیطان اس کی اسی بے بسی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور اس جادوگر سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اب جب تک تم اپنے محرم رشتہ داروں سے ناجائز تعلقات نہیں بناؤ گے میں تمہیں آگے کچھ نہیں سکھاؤں گا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہوتا ہے جس کے بعد دجال کا اصل مقصد شروع ہو جاتا ہے، جس سے بے حیائی پھیلتی ہے اور مقدس رشتوں کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، جو مضبوط سے مضبوط مسلم معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے اور مسلمانوں کی کمزوریوں کا سبب بنتی ہے، جو دجال کی راہ ہموار کرنے کی ایک سازش کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اسلام کے بتائے ہوئے بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں جو مسلمانوں کو ایسے شرور سے دور رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور اپنے نفوس کو ان کاموں میں پڑنے سے سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جو ایسے کام کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس قسم کے تمام فضول کاموں سے بچنا ہوگا
اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ضروری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اسی سے مدد مانگنے کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان شیاطین اور ان کے جادو کے شر سے خود کو بچانے کے لیے کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاشرے کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔